اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں جی آج بہت ہی اہم لیکچر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر ایفیکٹ کا کاز اور ایفیکٹ کا باہمی تعلق کیا ہے، اور قرآن نے کس انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ اصل میں قرآن میں جتنے بھی تاریخی واقعات ہیں تو وہ کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہیں، بلکہ وہ قرآن نے فلسفی آف ہسٹری، سائنس آف ہسٹری بیان کی ہے۔ یعنی سائنس اور فلسفی سے مراد یہ ہے کہ ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا جو کاز ہے اس کے نتائج ایفیکٹ کیا ہیں، تو وہ اس طرح سے قرآن نے وان کیا ہے، اور اسے بشیرن اور نذیرن کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے وہ بشارت اور نذارت جو ہے، وارننگ جو دی ہے قرآن نے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں تو ہمارے لیے جو آبجیکٹیو سٹینڈرڈ ہے وہ کون سا ہونا چاہیے جی۔ قرآن یہ سورہ الاحزاب میں ایک آیا ہے 21 نمبر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کردار کا سارا دار و مدار جو ہے وہ کاز بننے پر ہے، نہ کہ ایفیکٹ۔ کسی چیز کے کرنے والا ایک کاز ہوتا ہے، پھر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ کائنات کی تمام مجبوری چیزوں میں چیزیں مجبور ہیں جو بظاہر کاز ہے، وہ بھی ایک، مثلا ایک جانور ہے، بس شیر نے بکری کو پھاڑ دیا، بظاہر وہ شیر جو ہے اس عمل کا کاز ہے، لیکن اس کا اگر آپ انالیسس کریں تو شیر میں تو اس کی صلاحیت نہیں، نہ اس کے ارادے کو اس میں عمل دخل ہے، اور نہ ہی وہ اس کے لیے جو ہے تو اس کے کرائم کے لیے جو ہے تو مجرم گردانا جا سکتا ہے، چونکہ اس عمل میں وہ شیر اس کا کاز نہیں بنتا، اس لیے اس کا کریڈٹ نہیں جاتا۔ تو جتنا کوئی شخص کسی بھی ایفیکٹ کا کاز بنتا ہے اتنا ہی اس کا کریکٹر بنتا ہے۔ تو کریکٹر کا تعلق جو ہے وہ کاز سے ہے، اعمال کا تعلق کاز سے ہے، پرسنالٹی کا تعلق بھی کاز سے ہے۔ اتنی اعلیٰ اس کی سیرت بنتی ہے، ٹھیک ہے، جتنا ہی اس کا کاز جو ہے ایفیکٹ بنتا ہے اس کا۔ مجرم کو اس لیے مجرم سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس جرم کا کاز ہوتا ہے، اور انسان کا جو عمل نامہ ہے انہی کاموں کے اس کے کاز بننے پر ہوگا۔ جتنا کاز اعلیٰ و عرفہ ہوگا اتنا ہی اس کا کریکٹر اعلیٰ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی اور کاز کا یہ ایفیکٹ ہوگا، یعنی کسی کاز کا کوئی بندہ ایفیکٹ بن رہا ہے، یعنی کسی دوسرے کے کرنے پر ایفیکٹ ہوگا، تو اس کا کریڈٹ اس کو نہیں جائے گا۔ کسی چیز کا ایفیکٹ ہونا اصل میں کریڈٹ نہیں دیتا، صرف کسی چیز کا کاز ہونا ہی کریڈٹ دیتا ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں بات آپ۔ کائنات کی جتنی بھی مجبور چیزیں وہ کسی چیز کا کاز نہیں ہوتی، اس لیے انہیں کریڈٹ نہیں جاتا۔ انسانی سیرت و کردار کا انحصار اس کے کاز کے پیدا کرنے میں۔ انسان چونکہ صاحب و اختیار و ارادہ ہے، جتنی چیزیں اپنے اختیار و ارادے سے کرے گا وہ اس کا کاز بن جائے گا، اور اس سے جو اعمال سرزد ہوں گے وہ اس کے افیکٹ ہوں گے۔ تو گویا انسان کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ وہ کسی چیز کا کتنا کاز بنتا ہے۔ محکوم قوم، مغلوب قوم، ڈکٹیٹر کے ماتحت جو ہے قوم، ملوکیت کی ماری قوم تو بیچاری ایفیکٹ ہی ایفیکٹ ہوتی ہے، کاز کبھی نہیں بن سکتی، اور اس کی ذلت و پستی محکوم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا اس سے بہتر کھائے، اچھے کپڑے پہنے، ساری چیزیں اس کو مہیا ہو، جو یہ سب کچھ کرایا جا رہا ہے یہ محکوم و غلام اپنے آقا کے احکام کے افیکٹ ہوتے ہیں۔ آقا کاز ہوتا ہے، اس نے ان سے یہ کرایا۔ ملازم جو چٹھی ڈالتا ہے اور یہ پہنچتی ہے تو یہ فیکٹ ہے، جس کا کاز وہ آقا ہے، یہ ملازم اس کا کاز نہیں ہے۔ ذات خداوندی جو ہے وہ کسی کاز کی ایفیکٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیں زندگی میں جتنا ممکن ہے کاز بنیے، یہ ہوگا مقام انسانیت، کم از کم ایفیکٹ بنیے، یہ محکومی کی دلیل ہوگی، سمجھ گئے؟ یہ کوئی اور کرا رہا ہوگا۔ اللہ کی قدرت کاملہ یا اللہ کا عظیم مقام یہ ہے کہ وہ خود کسی کاز کا ایفیکٹ نہیں ہے، وہ تو ہر ایفیکٹ کا کاز ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو مسبب الاسباب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انسان جتنا زیادہ کاز بنتا جائے گا اتنا اللہ کی صفات جو ہے اس کے اندر آتی جائیں گی۔ اللہ کے رنگ میں رنگنا اسی کو کہتے ہیں۔
صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ جی، ٹھیک ہے. یہ مقام تو مقام خداوندی ہوگا کہ کسی کاس کا ایفیکٹ ہی نہ رہے بندہ. ہمارے ہاں یہ مسبب الاسباب ایک قرآنی اصطلاح تھی، وہ یعنی سارے کاس کا انتہائی کاس جو کسی کاس کا ایفیکٹ نہیں ہے. یہ خدا کی ایک ڈیفینیشن. اللہ کے بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں کسی چیز کا جتنا زیادہ کاس بنیں گے اتنا ہی والا یہ اللہ سے قربت جو ہے یہ کاس بننے میں ہے. ٹھیک ہے، اور کاس بنے کس کی؟ وہ قرآنی اقدار کے اوپر چلے. ٹھیک ہے، اتنا ہی اللہ کا رنگ ان کے اندر آتا جائے گا. اس کے برعکس جتنا افیکٹ ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی کائنات کی مجبور چیزوں میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ افیکٹ بن جائیں گے، انسان نہیں رہیں گے. تو اللہ اس لیے اللہ ہے کہ کسی اور کاز کا افیکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ افیکٹ کا کاز ہے، ہر افیکٹ کا کاز ہے. یہ اللہ کی عظمت ہے. یاد رکھے موت کے وقت کاز جو ہے بطور زاد رہا ہوگا. انسان کی کامیابی اور فلاح اس میں ہے کہ مرتے وقت بتا سکے کہ اس میں کتنے اچھے افیکٹ کا کاز رہا ہوں ہے وہ. اگر اس کے برعکس ہو کہ میں کتنے کاز تھے جن کا افیکٹ رہا ہوں تو یہ دنیا کے اندر ذلیل ترین زندگی ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے معاملے میں افیکٹ ہوتا ہے، کاز اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، یہ کلام اللہ ہے جو اسے ملتا ہے، اس کا کلام نہیں ہوتا. اس لیے اس کلام کے معاملے میں نبی افیکٹ ہوتا ہے. اگر نبی کے معاملے میں تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کی طرف سے بولتا ہے، ہر کام اس کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ آل افیکٹ ہو گیا. تو وہ تو کسی عمل کا کاز نہ رہا. اگر یہ چیز اس پر ہنسنا بنتی ہے تو ہمارے تو اور بھی دشواری ہو جائے گی، کیونکہ عام انسان اس سے نہ خدا کہلواتا ہے اور نہ کرواتا ہے، بلکہ خود اس نے کچھ کرنا نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے خلاف چلا جائے گا جس کا تصور قرآن دے رہا ہے. اللہ آپ سے کچھ کراتا نہیں، بس یہ ہوا کہ ہم مسلمان ہو گئے. نہ ہم خود کچھ کرتے ہیں نہ خدا ہم سے کچھ کراتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ روٹھا ہوا ہے اپنے مالک کو مال ایک تصور کے بدلنے سے. دیکھی ہم کتنی گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، تباہ لتھارجک ہو گئے ہیں، بالکل حرکت ختم ہو گئی ہے. زندگی نام ہی حرکت کا ہے جی. یہ مذہبی دنیا اپنے رسول بزام خیز جن عظمتوں کا مالک قرار دیتے ہیں ہماری ساری روایات میں، کتابوں میں، اور یہ سارا ٹی وی چینلز پہ لگے رہتے ہیں. دیکھیے ذرا اس کا ان کا تجزیہ کریں، معلوم ہوگا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیثیت، اپنی ذات، کردار، سیرت، اپنی بصیرت کچھ بھی نہیں رہتی. تو معاذ اللہ ایک آلہ بن کر رہ جاتا ہے. جو جو اللہ کہے بس وہ، جو اللہ کراتا ہے بس وہ یہ کرتے جاتے ہیں. یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یہ وہی اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. اس حد تک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن تھی. اس لیے مخالفین کے لاکھ دباؤ کے باوجود قرآن کے بدلے میں دوسرا قرآن یا اس پہ تبدیلی تو اعلان کر دیے کہ بھئی یہ تو میرا ہی، میرے اختیار اس میں تصور میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، چونکہ یہ میری فکر کا نتیجہ نہیں، اس میں تبدیلی کیسے کر سکتے. ان اتبع اللہ، میں تو باقیوں کی طرح اس کا اتباع کرتا ہوں اور اس کی خلاف ورزی سے ڈرتا ہوں. یہ ہے عظمت رسول. پھر اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر فیصلے پر عمل کی ذمہ داری قبول کرے گا اور کہے گا کہ میں نے یہ کیا. ٹھیک ہے، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرائے گا کل ان عصیت ربی عذاب یوم نظیم. دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے برعکس ابلیس کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کیا، غویتا نہیں بلکہ تو کیا، اور آدم نے غلطی تسلیم کی. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم ترحمنا وتغفر لنا لنکونن من الخاسرین. یہ ہے وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو یہ بات پسند آئی. انہوں نے کہا کہ جو لوگ غلطی تسلیم کرتے ہیں ان میں گنجائش ہوتی ہے تصحیح کی، کریکشن کی. ٹھیک ہے جی، کہ من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ چیزیں قرآن نے بتائی. یہ غلط عقیدت بندیاں جو ہے تو انسان کو گمراہ کر دیتی. اور کہتے ہیں کہ روما کے ایک بڑے گرجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نہایت نادر تصویر تھی. ہر عقیدت مند جاتا اور اس کے نیچے اپنی عقیدت کی ایک موم بتی شمع روشن کر دیتا. ہاں وہ شمع کافوری کیوں نہ ہو، آہستہ آہستہ عقیدت مندوں کی موم بتی کو دھوئیں سے وہ ساری تصویر ہی تنگلا گئی. تصویر کا پتہ ہی نہ چلا. یہ ہیں عقیدت مندوں کے دھوئیں جو تصویر کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 12/108 ایک آیا ہے جی،
ادو اللہ علی بصیرت انا و مان اتبعنی، علاوہ جو بصیرت میں بھی اور میرے جو فالوورز ہوں گے وہ بھی لوگوں کو دعوت دیں گے، عقیدت کی نہیں۔ دین میں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، عقیدت کی شمع تو تصویر کو گدلا کر کے مشکوک بنا دیتی ہے، جبکہ بصیرت کی روشنی تو تصویر کو جگمگا دیتی ہے، سیرت کو جگمگا دیتی ہے۔ سیرت رسول کا مطالعہ اور دنیا میں اس کی تبلیغ بصیرت کی بنا پر کیجیے۔ دیکھیں انسان ہوتے ہوئے ایک شخص اپنی طرف سے یہ کچھ کر کے دکھا سکتا ہے کہ دنیا میں رفعنا لک ذکرک ہو گئے، یہ ہوگی صحیح عظمت رسول، یہ اسوہ حسن، یہ ان کا کریکٹر، حسین ترین نمونہ عمل پر اتنے سے عرصے میں وہ کچھ کر کے دکھا دیا۔ ساتھ